الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان أولياء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان الحبيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھی: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وخاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، وأحسن منك لم تركت عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ
تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ تمام تعریفیں خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، ہادی کائنات، حاکم کائنات، مالک کل، خالق کل، حاکم کل، رازق کل اللہ جل شانہ کے لیے کہ جس عظیم مالک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے گھر میں اکٹھے ہو کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور تمام تر درود و سلام آقائے نامدار، مکے کے تاجدار، مدینے کے تاجدار، ہم بے کسوں کے مددگار، غریبوں کے آقا، یتیموں کے آقا، فقیروں کے آقا، امیروں کے آقا، مسکینوں کے آقا، نبی کل، دانائے سبل، خاتم الانبیاء والرسل، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، دکھی دلوں کے سہارا، بے چین دلوں کے چین، بے قرار دلوں کے قرار، نانائے حسنین، نبی اکرم، نور مجسم، شہنشاہ بنی آدم، رسول محتشم، نبی تاجور، تاجدار حل عطا، بی بی آمنہ کے لال، جناب احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور تمام تر عقیدتیں کنز الکرامت، کنز العلوم، فاضل بریلوی، قاطع نجدیت، قاطع رافضیت، قاطع قادیانیت، مجاہد ختم نبوت، مجاہد نموس رسالت، کروڑوں سنیوں کے دلوں کا چین، کروڑوں سنیوں کے امام، ذات کے پٹھان ہیں، ہم سب سنیوں کی شان ہیں، اور اس عظیم ہستی کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو کچھ اوصاف تھے ان پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور اگلے جمعۃ المبارک میں وہ 26 سفر بن رہی تھی، اس لیے آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سیرت مبارکہ ہے، اور آپ کی کچھ کرامات اور آپ کے وہ کام کہ جن کاموں کو کیا تو اعلیٰ حضرت نے ہیں، لیکن ان کاموں کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم سنی سار اٹھا کے چل رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر سا تعارف یہ ہے، بلکہ اسے مختصر کہوں تو یہ غلط ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سب سے بڑا تعارف ہی یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سچے اور سچے عاشق رسول تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب سے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف سے
جتنا استفادہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت لیتے ہیں، اس طرح کچھ نہ کچھ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے وہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتب سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بچپن سے ہی، بلکہ مادر ذات اللہ کے ولی تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جب آپ کے والد محترم نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور اعلیٰ حضرت کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ آپ عالم ابن عالم مفتی ابن مفتی ابن مفتی۔ جب آپ کے والد محترم نے آپ کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کے استاد کے پاس بھیجا نا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی، اور بسم اللہ پڑھانے کے بعد جب قرآن کا کچھ حصہ پڑھانے لگے تو وہ جو نسخہ قاری صاحب کے پاس تھا، استاد کے پاس جو نسخہ موجود تھا، اس نسخے کے اندر اعراب کی چھوٹی سی غلطی تھی، وہاں پہ زبر آنی تھی لیکن نسخے کے اندر مس پرنٹنگ کی وجہ سے زیر آ چکی تھی۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے استاد پڑھاتے تھے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبر پڑھتے تھے، استاد زیر پڑھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر زبر پڑھتے تھے، استاد پھر زیر پڑھاتے تھے۔ اب کئی گھنٹوں تک محنت کرنے کے بعد استاد محترم مولانا نقی علی خان صاحب کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، اور مجھے اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنا ذہین بچہ ہے، میں اسے زیر پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ زبر پڑھی جا رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں بیٹا دیکھو نسخے میں لکھا ہے، یہاں پہ زیر لکھی ہے، زیر پڑھو بیٹا، زبر نہیں زیر پڑھو۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب آپ کے والد محترم نے بلایا اور بلا کر پوچھا، احمد رضا بتا تیرے استاد شکایت کر رہے ہیں اور تو زبر پڑھ رہا ہے، وہ تجھے زیر پڑھا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ لفظ جو میرے استاد پڑھا رہے ہیں یہ میری زبان پر چڑھ ہی نہیں رہا۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان نے جب قرآن کی عبارت کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد کہا کہ احمد رضا کی زبان پہ غلطی نہیں ہو سکتی، اور نسخے میں ہی غلط لکھا تھا کہ رب تعالیٰ کو اپنے ولیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ ان کو خطا سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کئی گھنٹوں تک استاد نے محنت کی، زیر نہیں پڑھ رہے تھے، زبر پڑھ رہے تھے، غلطی اعلیٰ حضرت کی زبان پہ گویا جاری نہیں ہو سکتی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کمال کے عالم دین اور وہ کمال کے امام کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 7 سال کی عمر میں، کتنی 7 سال کی عمر میں علوم دینیہ حاصل کر لیے، درس نظامی مکمل، اور 14 سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسند تدریس پر فائز ہو گئے، مسند مفتی پر فائز ہو گئے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں جو بیک وقت اللہ کے ولی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، بلکہ اگر میں اتنا کہوں کہ ولی، حافظ، قاری، مجدد ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد اعظم بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد اعظم بھی ہیں۔ 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی کے منصب پر فائز ہو گئے، اور یہ عمریں وہ ہوتی ہیں جب ہمارے دور کے والدین، اس دور کے والدین بچوں کو حفظ کرنے کے لیے ڈالتے ہیں۔ اور جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 6 برس تھی نا، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا خطاب فرمایا تھا۔ 6 سال کے بچے کو عقل کتنی ہوتی ہے، سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پہلی تقریر، پہلا خطاب 2 گھنٹے کا کیا، اور سننے والے میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو سننے والے عام لوگ نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کو سننے والے ہند کے اکابر تھے، بہت بہت بڑے علماء تھے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جس موضوع پر بیان کیا تھا، سنی جب اس موضوع کو سنتے ہیں عش کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں اتنے علماء کے سامنے میلاد مصطفیٰ پر بیان کیا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے اسی بیان کے اندر بڑا خوبصورت نکتہ دیا۔ آج لوگ میلاد کا مہینہ چڑھنے والا ہے، قریب ہے، بس انشاءاللہ العزیز کمنگ سون محفل میلاد کا مہینہ انشاءاللہ چڑھ جائے گا۔ عاشقوں کے بچے گلی گلی نکل کے نعرے لگائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا،
دلدار کی آمد مرحبا. لیکن جو دوسرے ہیں نا وہ ہم پہ اعتراض کریں گے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 6 سال کی عمر میں اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے آج لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم 12 ربیع النور شریف کو نبی نبی کہتے ہو, سرکار سرکار کہتے ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانے الاپتے ہو, یہ شرک کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اور مجھے یہ تو بتاؤ شرک کے فتوے لگانے والوں, جب نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے اپنی زبان اقدس پر کیا کلام جاری تھا؟ کہنے لگے سب سے پہلے رب کی حمد کی, پھر رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اپنی امت کو پکارتے رہے, رب تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ نمک حلال وہی ہوتا ہے جو اپنے نبی کی عزت پر بات کرتا ہے. نمک حلال وہی ہوتا ہے اگر نبی نے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد رب حبلی امتی 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 کہا ہے, اگر نبی نے امتیوں کے لیے دعا کی ہے, نبی امتی امتی کہتا رہا ہے, تو نمک حلال وہی ہوتا ہے جو ربیع النور شریف کے دن 12 ربیع الاول کے دن اپنے نبی کے ترانے الاپے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر بستی بستی نبی نبی کے نعرے لگاتا رہے. گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر بستی بستی نبی نبی کے نعرے لگاتا رہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 14 سال کی عمر میں اپنا پہلا فتویٰ دیا. کتنی سال کی عمر میں؟ 14 سال کی عمر میں اتنا چھوٹا مفتی پہلا فتویٰ دیا. اور جب فتویٰ آپ کے والد محترم کو چیک کرانے کے لیے پیش کیا گیا نا, تو آپ کے والد محترم نے جب خود چیک کیا فتویٰ بالکل درست تھا. رضاعت کا مسئلہ تھا, بڑے بڑے علماء اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے. مسئلہ کیا تھا کہ اگر کوئی بچہ 2.5 سال سے پہلے کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے اس سے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہی دودھ اس کے ناک کے رستے سے ڈالا جائے اور معدے تک پہنچایا جائے تو کیا رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دلائل کے ساتھ گفتگو کر کے کہا اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی. جب آپ کے والد محترم کو فتویٰ چیک کرایا گیا تو آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان نے اس فتوے کو درست قرار دینے کے بعد اس منصب سے پیچھے ہٹ گئے اور اپنے بیٹے امام احمد رضا خان کو اس منصب پر فائز کر دیا. اب وہ فتویٰ لینے کے لیے جو بندہ آیا وہ کہنے لگا جی آپ سے ایک سوال کیا تھا, فتویٰ پوچھا تھا. مولانا نقی علی خان کہنے لگے اندر چلے جاؤ, مفتی صاحب اندر بیٹھے ہیں. اب وہ بندہ اندر گیا, اندر جانے کے بعد پھر باہر آ گیا. وہ کہنے لگے آپ نے کہا مفتی صاحب اندر بیٹھے ہیں, مجھے تو وہاں کوئی مفتی نظر نہیں آتا. وہ کہنے لگے وہ دیکھو منصب مفتی پر فائز میرا بیٹا احمد رضا بیٹھا ہے. وہ کہنے لگے 14 سال کی عمر کا مفتی, میں اس سے فتویٰ لوں گا. اعلیٰ حضرت کے والد محترم کہنے لگے اور جسے تو 14 سال کا بچہ کہہ رہا ہے وہ علم کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سی بات ہے. یہ علم کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن سی بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 18 سال کی عمر میں جب پہنچے تو آپ نے سوچا کہ میں کسی ولی کامل کی جو بیعت کروں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے کے آل رسول سچے اور سچے سید حضرت شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے چلے گئے. ادھر توجہ میری طرف رکھنی ہے, ادھر بچیو میرے حل تکنا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس مرید ہونے کے لیے چلے گئے. جب مرید ہونے کے لیے گئے نا تو حضرت شاہ آل رسول اس دوڑ کے بڑے پکے سچے سچی اصلی نسلی سید شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو مرید کرنے کے بعد اپنی دستار بھی عطا فرما دی, اپنا جبہ بھی عطا فرما دیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سند حدیث بھی عطا فرما دی, اور بلکہ مرید ہوتے سار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلافت بھی عطا فرما دی. اب وہاں سے ایک مرید اٹھا, وہ کہنے لگا آپ کا جو طریقت کا پیمانہ ہے یہ تو بڑا سخت ہے, آپ 5-5 6-6 سال مجاہدے کرواتے ہیں, پھر کسی کو خلافت عطا فرماتے ہیں, پھر 5 سال مجاہدہ کرواتے ہیں, پھر کسی کو جبہ عطا فرماتے ہیں, پھر کسی سے 5 سال مجاہدہ کرواتے ہیں, آپ پھر کسی کو اپنی دستار عطا فرماتے ہیں. لیکن احمد رضا آیا, آپ نے بیعت کرتے سار ہی اپنا جبہ بھی دے دیا, اپنی دستار بھی دے دی, آپ نے خلافت بھی عطا کر دی, سند حدیث بھی عطا کر دی. یہ معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ حضرت شاہ آل رسول کہنے لگے اور جب کوئی بندہ ہمارے پاس
पास मुरीद होने के लिए आता है उसकी चादर पर जंग लगा हुआ होता है। हम पहले उस जंग को धोते हैं, फिर मदीने वाले का रंग चढ़ाते हैं। अहमद रजा आया तो है, लेकिन अहमद रजा अपनी चादर को जंग वाला नहीं लेके आया, अहमद रजा अपनी चादर को साफ लेके आया है। हमने मदीने वाले का रंग चढ़ा दिया है, हमने मदीने वाले का रंग चढ़ाया है। और यहां पर अगर आप तवज्जो करें थोड़ी सी, तो हजरत शाह रसूल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी खूबसूरत एक और बात की। आप कहने लगे तू तो मुझसे सवाल करता है, तरीकत का पैमाना बड़ा सख्त है, मेरी आज एक और बड़ी फिक्र दूर हो गई। पूछा वो क्या? कहने लगे मैं बड़ा फिक्रमंद था, कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर लगा होगा, मैदान महशर लगा होगा, रब ताला हर किसी से पूछेगा बता मेरी बारगाह में क्या लाया है। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात, बता मेरी बारगाह में क्या लेके आया है। हजरत शाह रसूल कहने लगे कि आज अहमद रजा मेरा मुरीद हो गया, मेरी ये फिक्र भी दूर हो गई। वो कहने लगे वो कैसे? फरमाया हजरत शाह रसूल कहने लगे कल क़यामत के दिन अगर रब ताला ने मुझसे पूछा आले रसूल बता तो सही मेरी बारगाह में क्या लेके आया है, मैं कंधे से पकड़ के कहूंगा ऐ मेरे अल्लाह इमाम अहमद रजा खां को तेरी बारगाह में लेके आया हूं। हजरत शाह रसूल कहने लगे आज कई सालों से ये मेरी फिक्र थी, आज ये फिक्र भी मेरी दूर हो गई। और आला हजरत अलैहि रहमा, आपकी जात वो जात है, आपकी हस्ती वो हस्ती है कि जिस हस्ती ने नजदीयत का खुल के मुकाबला किया है। जब लोग उलमाए अहले सुन्नत पर, पीराने उज़्ज़ाम पर, मशाइखे अहले सुन्नत पर तरह तरह के इल्जाम लगाते थे, जब लोग सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियां करते थे, जब लोग सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नाजेबा कलिमात इख्तियार करते थे, जब लोग सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरी और बशरी बहस में पड़ जाते थे, फिर कहते थे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी नूर नहीं नबी बशर हैं, नबी नूर नहीं नबी बशर हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तो गुजा बल्कि रब ताला पर उस वक़्त के लोगों ने, नजदियों ने इम्कान किज़ब का होना साबित किया। उस दौर में, उस गंदी फिजा में आला हजरत अलैहि रहमतुर रहमान उस दौर में मुजद्दिद अहले सुन्नत बन के आए, सारे नजदियों का किला कोमा फरमा दिया। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने हाथों के साथ नहीं, अपने हाथों के साथ नहीं बल्कि अपने इल्म के साथ उनको जवाब दिया। कुफ्र था जब नाज करना, कुफ्र था, शिरक था जब नाज करना, कुफ्र था जब नाज करना, कुफ्र था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, लोग ताना जन थे इल्म सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तो बेपा समझा गया या रसूल अल्लाह कहने वालों पर फतवा था शिरक का, सूरत तशकीश निकली दिले सयाब से, अचानक एक किरण फूटी चरख पे महताब से, अचानक एक किरण फूटी चरख पे महताब से, कब? जब कुफर को, जब कुफर पर मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। अचानक एक किरण फूटी चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उस किरण ने दिले ईमा को मुनव्वर कर दिया। और फूल थपूल खारों को भी गुले तर कर दिया, फूल थपूल कांटों को भी गुले तर कर दिया। इमाम अहमद रजा खां उस वक़्त मुजाहिदे खत्म नबूवत बन के आए, उस वक़्त मुजाहिदे नमूसे रिसालत बन के आए, जब लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सरकार की शानों को पस्त करने में लगे थे, जब लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रब की शान में गुस्ताखियां करने पे लगे थे। आला हजरत ने कहा और तुम मेरे आका की शान क्या बयान करोगे? आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा अगर मेरे आका की शान सुननी है तो सुनो, सबसे ओला वाला हमारा नबी, इंज नहीं, सबसे ओला वाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा, मिलके कौन है में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला हमारा नबी, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया, है
ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت پر بات کرنے لگے 150 سے زیادہ اشعار قصیدہ نور کے لکھ دیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا اور تم سرکار کی ذات کو کہتے ہو نور نہیں بشر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاج والے بڑے بڑے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بھول بالا نور کا اعلیٰ حضرت کہنے لگے تم نے سرکار کی ذات کو کہا ہے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا جب نجدیوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ تم سرکار سے مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں کچھ دے نہیں سکتے مر کے مٹی میں مل گئے اعلیٰ حضرت نے کہا اور نہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ نجدی منافق گندا ہے واللہ غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ کھاتے بھی آپ کا ہیں بھوکتے بھی آپ کو ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے یہ کھا کر نیازوں سے الجھے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے یہ منکر عجب کھانے غرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جب کہنے لگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی اعلیٰ حضرت نے کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی آؤ تمہیں بتاتا ہوں میرے سرکار کی رفعت کہاں تک ہے بلندی کہاں تک ہے اعلیٰ حضرت کہنے لگے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے جو سرکار کی نعمتیں کھا رہا ہے بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اور تو کہتا ہے سرکار شفاعت نہیں کریں گے وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرمانے لگے اور تو سرکار کی جو ہے شانوں میں کمی کرتا ہے جب سرکار کی شانوں میں نقش بیان کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اردو میں بھی کلام لکھا عربی میں کلام لکھا فارسی میں بھی کلام لکھا لیکن 4 زبانوں کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان لوگوں کے بوتھے توڑ دیے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کے سرکار کو ہمارے نبی کو ہمارے نبی کی شانوں کو ہمارے نبی کی شانوں کو گٹا گٹا کر بیان کرتے تھے اعلیٰ حضرت کہنے لگے تو میرے آقا کی شان کیا پست کرے گا ورفعنا لک ذکرک کا حسایا تجھ پر اعلیٰ حضرت کہنے لگے لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سرسوں ہے تجھ کو شہید و سرا جانا انا فی آتش و سخا کا عتم اے گیسو پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا لکا بدر فی الوجہ العجمل خط حالہ محضل ابر جل تورے چندن چندر پرو کڈل رحمت کی برن برسا جانا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کہنے لگے البحر علا والموج تغا من بے کس طوفاں ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا شمس نظرتی الہ لیلی چوبہ تیبر سے عرض بکنی سب نے ہاتھ اٹھا کر جواب دے چوبہ تیبر سے عرض بکنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہنے لگے چوبہ تیبر سے عرض بکنی توری جوت کی جل جل جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہونا جانا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ مدینے کی زیارت کے لیے گئے. اعلیٰ حضرت وہاں کیا لکھتے ہیں؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا یہ نجدی اٹھ کے میرے سرکار کی بارگاہ میں گستاخیاں کر رہے ہیں, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے اور تم زمین کی بات کرتے ہو, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سلام لکھا, سلام اعلیٰ حضرت لکھا, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بچپن کو دیکھا, اعلیٰ حضرت کہنے لگے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھپن, اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. جی نہیں, اس خدا باتی صورت پہ, اس خدا باتی صورت پہ. جب اعلیٰ حضرت نے سرکار علیہ السلام کی ولادت کی گھڑی کو دیکھا, اعلیٰ حضرت کہنے لگے جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. جب سرکار علیہ السلام کے تبسم کو دیکھا, اعلیٰ حضرت کہنے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار کے دندان مبارک کا تذکرہ کیا, اعلیٰ حضرت کہنے لگے جن کے گچھے سے لچے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. جب سرکار علیہ السلام کے بازوؤں کا ذکر کیا, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام, بحر موج سماعت پہ لاکھوں سلام. جب سرکار علیہ السلام کے جو ہے محشر کے دن شفاعت کرنے کا ذکر آیا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم تو انکار کرتے ہو, آؤ میں بتاتا ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا, محشر کا دن ہوگا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, اے احمد رضا بتا تو صحیح کیا لے کے آیا ہے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اور تو کچھ نہیں لے کے آیا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجدد اعظم بن کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر. زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کہندے ہوندے سن مالک کنڈ نہیں جے لگن دیندے. عشق و محبت دا نعرہ سر دے والاں تو لے کے تے پیراں دے نواں تک زور لا کے جواب دینا ہے. انشاءاللہ آخری واقعہ اس پہ سناتا ہوں آپ کو, ذرا نعرہ لگائیں ذرا. اللہ دی قسم مالک کانڈ نہیں جے لگن دیندے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یہ تو بس وقت مکمل ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ یہ سنانا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں مجھ پہ فرض ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا نواب امجد علی, شکار کا بڑا شوقین تھا. جب شکار کرنے کے لیے گھر سے نکلا, نشانہ باندھا, مختصر کرتا ہوں, نشانہ باندھا, شکار کیا. اب ہرنی کو لگانا تھا, کسی غار کے اندر سے نا ایک بابا نکل کے آ گیا, اس بابے کو تیر لگا, بابا اسی وقت فوت ہو گیا. اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا نواب علی خان جو تھا, اب جو ہے وہ برطانیہ کی کورٹ کچہری تھی, تو انہوں نے جو ہے نا اس بندے پہ نواب پہ پرچہ کرا دیا. اب کورٹ کچہری والوں نے فیصلہ کیا کہ اس بندے کو سزائے موت دے دو. اب اس نے پیغام بھجایا کہ پیرانو جا کے آکھیو کہ سزائے موت ہو گئی ہے, دعا کرو اللہ کرم کر دے, دعا کرو اللہ کرم کر دے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نا جو قاصد آیا تھا اس کے کان میں کہا جاؤ امجد علی کو بولو تمہیں پھانسی نہیں ہو سکتی, امجد علی کو بولو پھانسی نہیں ہو سکتی. برطانیہ کی کورٹ کچہری, فیصلہ ہو گیا. اب اس نے جا کے نا اسی طرح کہا وہ تیرے پیران دے پہ نے تینوں پھانسی نہیں ہونی. کہتا اچھا پیران نے آکھیا ہے مجھے پھانسی نہیں ہوگی. وہ کہنے لگا نہیں تجھے پھانسی نہیں ہوگی. کہنے لگا پھر میں بھی ٹینشن فری ہوں, مینوں پھانسی نہیں ہونی. اب جس رات ملنے کے لیے گھر والے آئے, اس کے سارے دوست احباب آئے,
اب وہ سارے گلے لگا کے رو رہے ہیں. تو امجد علی کہہ رہا ہے مینوں تے پھانسی ہونی کوئی نہیں, اور مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی. اب ماں نے کلیجے سے لگایا, ماں کہنے لگی بیٹا صبح تجھے پھانسی ہو جانی ہے. وہ کہنے لگا اماں گھر جا کے ناشتہ تیار کرو, مجھے پھانسی نہیں ہونی. اب جیلر کہنے لگا یار تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں سائیاں والا ہوا, سائیاں والا نہیں جے مردا, اور مینوں پیرا نے کہہ دیتا پھانسی نہیں ہونی تو نہیں ہونی. اب جب صبح جو وقت آیا نا اس کی پھانسی کا, اس کو پھٹے پہ چڑھا دیا گیا. اب جیلر کہتا ہے تیری کوئی آخری خواہش؟ کہتا آخری خواہش تے آئی کوئی نہیں, مینوں پھانسی ہونی کوئی نہیں, اور مینوں پھانسی ہونی کوئی نہیں. اب گھر والے میت لینے آئے ہیں, ادھر سے نواب صاحب سونے کپڑے پہن کے باہر آ رہے ہیں. وہ کہنے لگے وہ تجھے پھانسی نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ناشتہ گھر آ کے آپ کے ساتھ کروں گا. وہ تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگے میرے امام احمد رضا خان نے کہہ دیا تھا کہ امجد علی تجھے پھانسی نہیں ہونی, تو میرا عقیدہ تھا, میرا یقین تھا کہ مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی. وہ بتا تو صحیح معاملہ کیا ہوا؟ کہنے لگا صرف 10 سے 15 سیکنڈ کا فرق تھا, مجھے پھٹے پہ چڑھا دیا گیا, کالا کپڑا پہنا دیا گیا, پھندا گلے میں لگا دیا گیا, بٹن دبانا تھا, پھانسی ہو جانی تھی. 10 سے 15 منٹ کا جو 15 سیکنڈ کا وقفہ تھا, ادھر دروازے پہ دستک ہوئی اور کہا ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی ہو رہی ہے. آج جتنے بھی سزائے موت والے مجرم ہیں, ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی کے سبب ان سب کو آزادی اور رہائی عطا کر دی جائے. مالک کدی کانڈ لگنے عشق و محبت, 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 علم و حکمت, علم و حکمت. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.